بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مچھیرے کا درد بھرا قصہ۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کے اس شخص سے پوچھا، میرے بھائی تیرا کیا قصہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی میرا قصہ عجیب و غریب ہے۔ دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑی ہوئی تھی۔ مجھے وہ مچھلی پسند آئی۔ میں نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا، یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے جواب دیا، یہ مچھلی میں تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ میں اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اس سے مارا پیٹا اور اس سے زبردستی یہ مچھلی چھین لی اور اپنی راہ لی۔ جس وقت میں مچھلی کو اٹھائے لے جا رہا تھا، اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ لیا۔ میں مچھلی لے کر گھر آیا اور اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اب میرے انگوٹھے میں ٹھیس اور درد اٹھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت سے میری نیند اڑ گئی۔ پھر میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس آیا اور اس سے درد کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا، یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہٰذا بہتر ہے اس کو کٹوا دو ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا کر نکلوا دیا، لیکن اس کے بعد بھی میرا ہاتھ ٹھیک نہیں ہوا اور میرا ہاتھ سڑنا شروع ہو گیا اور درد کی شدت اتنی سخت تھی کہ میں درد کی شدت سے بے چین ہو گیا اور سو نہ سکا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہتھیلی کاٹ کر نکلوا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب درد بڑھ کر پہنچوں تک پہنچ گیا۔ میرا چین اور نیند سب اڑ گئی اور میں درد کی شدت سے رونے اور فریاد کرنے لگا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کوہنی سے ہاتھ الگ کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اب درد مونڈے تک پہنچ گیا اور ہاتھ کی سڑان مونڈوں تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا، اب تو پورا ہاتھ موڑے سے کٹوانا پڑے گا ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ تکلیف تمہیں کیسے شروع ہوئی؟ میں نے مچھلی کا قصہ انہیں سنایا۔ انہوں نے کہا، اگر تم ابتدا میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے، اسے کہہ سن کر راضی کر لیتے تو کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں نہ کاٹا جاتا۔ اس لیے اب بھی جاؤ اور اس کو راضی کر لو اور ڈھونڈو، اسے خوش کرو ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اس شخص نے کہا، میں نے یہ سنا تو وہ مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک جگہ اس کو پا لیا۔ میں اس کے پیروں میں گر پڑا اور انہیں چوم کر رو رو کر کہا، میرے آقا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے بتایا، میں وہی شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی۔ پھر میں نے اس سے اپنی ساری کہانی بیان کی اور ساری کہانی سنائی اور اپنا ہاتھ دکھایا۔ وہ دیکھ کر رو پڑا اور کہا، میرے بھائی میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا۔ میں نے اس سے کہا، میرے آقا خدا کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تو تم نے مجھے کوئی بد دعا دی تھی؟ اس شخص نے کہا، ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آیا اور تو نے جو رزق دیا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس لیے تو میرے سامنے اس پر زور کا کرشمہ دکھا۔ میں نے اس سے کہا، میرے مالک اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھا دیا۔ اب میں اللہ کے حضور تمہارے لیے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کسی ظالم کی مدد ہرگز نہیں کروں گا، نہ کبھی خود ظلم کروں گا، نہ کہ ان کے دروازے پر کبھی جاؤں گا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔